یہ جو اس وقت دنیا میں جنگ ہو رہی ہے امریکہ اور ایران کی، اس کے پیچھے بیسیکلی پیٹرو ڈالر کا کانسیپٹ ہے۔ پیٹرو ڈالر کیا چیز ہے؟ ہوا اس طرح بیسیکلی کہ جب بریٹن ووڈ انسٹیٹیوٹ یعنی IMF اور ورلڈ بینک جب بنے تو اس میں کچھ ڈیسیجن لیے گئے۔ اس میں ڈیسیجن یہ لیا گیا کہ دنیا کی ساری اکانومیز کو پیک کر دیا گیا ڈالر کے ساتھ، اور ڈالر کو پیک کر دیا گیا گولڈ کے ساتھ، یعنی جتنا کسی کے پاس گولڈ ہوگا اتنی ہی وہ کرنسی جو ہے وہ پرنٹ کر سکتا ہے۔ اور امریکہ کے اوپر بھی یہ تھا کہ جتنا امریکہ کے پاس گولڈ تھا اتنے ہی اماؤنٹ کے بیسیکلی امریکہ جو تھا وہ ڈالر پرنٹ کر سکتا تھا، اور اس کا جو ریٹ اس وقت ڈیسائیڈ کیا گیا دیٹ واز $35 پر آؤنس آف گولڈ۔ لیکن واٹ ہیپنڈ آفٹر دیٹ، امریکہ جو ہے وہ بہت ساری جو ہے ایکٹیویٹیز میں اور بہت سارے ایشوز میں انٹینگل ہوتا گیا انٹرنیشنلی، بہت ساری وارز کو اس کو فائنانس کرنا پڑ گیا، بہت ساری اور ایشوز میں اس کو اپنے ڈالر خرچ کرنے پڑ گئے۔ تو اس نے جو اماؤنٹ آف گولڈ تھا امریکہ کے پاس اس سے زیادہ ڈالر پرنٹ کر دیے۔ اس طرح بہت سارے ملکوں نے اس کو کوسچن کرنا شروع کر دیا۔ فرانس جس طرح کے، اس نے یہ کوسچن کیا کہ جی جتنا آپ کے پاس گولڈ ہے کیا آپ نے اتنے ہی ڈالر پرنٹ کیے ہیں یا اس سے زیادہ کیے ہیں؟ اور اس طرح بہت سارے ملکوں نے گولڈ جو ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ خریدنا شروع کر دیا۔ تو امریکہ میں گولڈ جو ہے اس کی کمی واقع ہو گئی۔ الٹیمیٹلی پھر جو پریزیڈنٹ نکسن ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بیلنس جو ہے اس کو قائم رکھنا مشکل ہے اب، تو انہوں نے ایک دن اناؤنس کر دیا کہ امریکہ نے ڈالر کو گولڈ سے ڈیٹیچ کر دیا ہے۔ اس سے ڈالر کا جو سٹیٹس تھا وہ سوائے ایک گورنمنٹ گارنٹی کے اور کچھ نہیں رہا۔ تو اس سے ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ ایمرج کرتا ہوا نظر آیا۔ ان دا مین ٹائم دنیا میں ایک بہت بڑی ریئلائزیشن 1970s میں یہ ہوئی کہ دنیا کی جو اکانومی ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈنٹ ہے پیٹرول پہ۔ بہت ساری اکانومیز، بہت ساری ایکٹیویٹیز جو تھی وہ لنک تھی پروویژن آف پیٹرول پہ، یعنی جس کے پاس جتنا پیٹرول ہوتا تھا اس کو اتنی ہی اسٹرانگ اکانومی سمجھا جانے لگا۔ امریکہ نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا جس میں انہوں نے ان کو کہا کہ جی ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، اور اس کے عوض ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیٹرول کی جو خریداری ہے پوری دنیا میں اس کے لیے صرف ڈالر کی جو کرنسی ہے اس کو لازمی قرار دے دیا جائے۔ اس طرح پیٹرول ڈالر جو ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ دنیا میں ایمرج کیا، اور امریکہ کی جو اکانومی تھی وہ ساری کی ساری پیٹرول کی خریداری کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگ پڑی۔ اور امریکن اکانومی جو تھی اس کا جو مین کانسیپٹ یہ پیدا ہو گیا یا یہ ایمرج کر گیا کہ پوری دنیا میں آئل کی جو خریداری ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اسی بات کو لے کر بیسیکلی پچھلے 50 سال سے امریکہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ مڈل ایسٹ جو کہ بیسیکلی پیٹرول کی پروڈکشن کا ایپی سینٹر سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی ایسا ملک جو ہے جو گلوبل آئل اکانومی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، یا ایون مڈل ایسٹرن آئل اکانومی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، یا اس کو ایز اے آئل ہیجمون جو ہے وہ ایمرج کرتا ہوا امریکہ کو نظر آتا ہے، تو امریکہ اس کو پھر سیٹل کرتا ہے، یا اس کے اوپر سمجھ لیں اس کو کسی نہ کسی طرح انگیج کر کے اس کو ہیجمون بننے سے روکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پہلے سعودی عرب کے ساتھ کانٹریکٹ کیا اور سعودی عرب کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کر لیا، باقی اس نے پھر ایجپٹ کو دیکھ لیں، کویت کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، اور اب ایران پر وہ اٹیک کرنے کی ریزن یہی ہے کہ ایران ایمرج کرتا ہوا اسے نظر آیا کہ شاید ایران جو ہے وہ گلوبل آئل اکانومی کو یا مڈل ایسٹرن آئل اکانومی کو کنٹرول کر سکتا ہے فیوچر میں۔ لیکن اسرائیل جو ہے اس نے جو ایران پہ اٹیک کیا اس کی ریزن ڈیفرنٹ ہے۔ اسرائیل کی بہت ساری ریلیجس آئیڈیولوجیکل ریزن ہے، اور وہ گریٹر اسرائیل کے جو کانسیپٹ ہے اس میں ایران کو رکاوٹ سمجھتا ہے۔ تو یہ وہ دو کانسیپٹ ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا۔ اب یہ جو سچویشن ہے یہ کریٹیکل اس وقت ہو گئی جب ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر دیا۔ بیسیکلی اس نے دنیا کی جو 10% جو آئل ٹرانسپورٹیشن ہے
اس کو کنٹرول کر کے بیسیکلی دنیا میں گلوبل اکنامک کرائسس پیدا کر دیا ہے۔ اب اس گیم میں حوثیز جو ہیں، جو کہ پراکسی ہیں ایران کی یمن میں، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم اسٹیٹ آف جو ہے نا باب المندب، جو کہ ریڈ سی کو اسٹیٹ آف ایڈن کے ساتھ ملاتی ہے، وہ جو چوک پوائنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کا بھی عندیہ دے دیا ہے۔ اب اگر یہ جو اسٹیٹ آف المندب ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں تقریباً 10% آئل کی ٹرانسپورٹیشن اور 12% کمرشل ٹرانسپورٹیشن ادھر سے بھی ہوتی ہے۔ اب اسٹیٹ آف ہرموز اور اسٹیٹ آف باب المندب کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً پوری دنیا کی اکانومی کو چوک کرنے والی سچویشن جو ہے وہ ایران اس وقت پیدا کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے، جو کہ ایران کی اس وقت اسٹرینتھ بھی ہے اور امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ اب سچویشن جو ہے وہ مزید کریٹیکل اس وقت ہو جاتی ہے جب امریکہ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ اس سچویشن کو، اسٹیٹ آف ہرموز کو یا اسٹیٹ آف باب المندب جو ہے اس کو وہ کنٹرول کرے۔ اس کے لیے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ سننے میں یہ آیا ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ، یعنی ایران میں اپنے جو فوجی ہیں ان کو اتارنے کا پلان کر رہے ہیں، جو کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیٹ ول پروو ٹو بی اے بلڈ باتھ ان فیکٹ، اور یہ بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہے جو کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ ٹرمپ صاحب نے آلریڈی تقریباً 1000 پیرا ٹروپرز اور 5000 مزید فوجی مڈل ایسٹ میں جو بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آلریڈی مڈل ایسٹ میں تقریباً 50,000 امریکن فوجی موجود ہیں۔ انگلینڈ کا ایک جو بحری بیڑا ہے جو کہ اس بات میں مہارت رکھتا ہے کہ وہ جو سی کے اندر مائنز ہوتی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کو ڈیفیوز کر سکتا ہے، وہ بھی چل پڑا ہے۔ تو لگتا ایسا ہے کہ امریکہ اب جو ہے نا اپنے فوجی ایران میں اتارنے کا پلان کر رہا ہے، جو کہ بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہو سکتی ہے فار دی ورلڈ ان فیکٹ۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اگر ایسا کرتا ہے، اگر یہ بات ایران کے اندر فزیکل جو انٹرونشن ہے وہ امریکہ کرنے جا رہا ہے، تو یہ بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہوگی اور بات تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا سکتی ہے۔ ایک صحافی ہیں، انہوں نے بڑا مشہور ابھی ان کا آرٹیکل ہے اس وقت جو لکھا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ پلس فوجی جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے امریکہ کو اگر انہوں نے ایران میں اپنے فوجی اتار کے ایران کو کنٹرول کرنا ہے تو، جو کہ تقریباً ایک امپاسبل ٹاسک ہے فار اینی کنٹری آف دی ورلڈ۔ تو سچویشن جو ہے وہ بہت ہی اس وقت فلوئڈ ہے۔ دی اونلی ہوپ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیگوسیشنز کا پاکستان نے آغاز کیا ہے باقی 3 ملکوں کے ساتھ مل کر، جس میں ترکی ہے، جس میں ایجپٹ ہے اور جس میں سعودی عرب ہے، اس کو ایکسپینڈ کیا جائے اور اس کو میٹیریلائز کیا جائے، ایران اور امریکہ کو ایک ٹیبل پہ لا کر اس سچویشن کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے، ادروائز جو سچویشن جو ہے may get out of hand۔ Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.